بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تقریباً 184 دن ہو گئے ہیں کہ خیبر پختونخوا پر ایک غیر آئینی غیر قانونی حکومت مسلط ہے۔ پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں پر مشتمل یہ حکومت مکمل طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کے کنٹرول میں ہے۔ غیر قانونی مدت میں جتنا کرپشن کا انبار لگا، غیر قانونی طریقہ کار کے تحت جو تبدیلیاں، ٹرانسفرز، پوسٹنگز اور دیگر اقدامات کیے گئے، اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً مولانا صاحب اور ان کے ساتھیوں کو بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ لیکن اس میں صرف مولانا صاحب اکیلے ہی ان جرائم میں شریک نہیں ہیں۔ پی ڈی ایم کی تمام پارٹیاں اور ان کی حلیف جماعتیں اس قومی جرم میں شریک ہیں۔ یہ نہ صرف ایک غیر آئینی حکومت ہے، کیونکہ اس کا صرف اور صرف فریضہ یہی تھا کہ یہ 90 دنوں میں الیکشن کروا کر حکومت منتخب نمائندوں کے حوالے کرے، لیکن ایسا کرنے کی بجائے 184 دن زائد جو ہیں یہ اپنی مدت کو کراس کر کے اس وقت حکومت پر میں موجود ہیں۔ آئینی طور پر یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ان کا ہر اقدام، ان کا ہر فیصلہ، ان کا ہر حکم غیر آئینی ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ چلیں خیر، انشاءاللہ عوام کی حکومت آئے گی، منتخب نمائندوں کی حکومت آئے گی، اور ایک دن آئے گا جب ان کو ان اقدامات کا جواب قوم کے سامنے دینا ہوگا۔ آئین کی پامالی، قانون کی پامالی اور جمہوری اقدار کو روندنے کی جو حرکات ہیں، ان کا حساب ان کو دینا پڑے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ایک تو یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، کرپشن کے انبار تلے دبے پڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود انتہائی بے شرمی سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ ہر روز ہمارے منتخب نمائندوں، ہماری پارٹی کے تنظیمی عہدیداروں اور ہمارے کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اگر وہ گھر پر نہیں ملتے تو ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا جاتا ہے۔ چند دن پہلے ڈاکٹر امجد صاحب جو ہمارے صوبائی وزیر تھے، سوات میں ان کے گھر پر چھاپا مار کر ان کی غیر موجودگی کی وجہ سے ان کے 14 سالہ بیٹے کو اٹھا کر پولیس لے گئی اور غیر قانونی حراست میں رکھا۔ اسی طرح شانگلہ میں آج شوکت یوسفزئی صاحب کے گھر پہ چھاپا مارا گیا۔ تمام ہمارے جتنے بھی نون لوگ ہیں، مشہور لوگ ہیں، جانے پہچانے چہرے ہیں، ان سب کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کے کاروبار بند ہیں، ان کے کارخانے بند ہیں، ان کی دکانیں بند ہیں، ان کے بزنسز کو فریز کیا گیا ہے، سیز کیا گیا ہے، تاکہ وہ مجبور ہو کر اپنے آپ کو حکومت کے حوالے کریں۔ نہ کوئی جرم ہے، نہ کوئی غیر قانونی کام ہے، جھوٹے مقدمات، نامعلوم قسم کی ایف آئی آر جرائم میں ان کو نامزد کیا جا رہا ہے، اور اس طرح سے ان پر پریشر بڑھایا جا رہا ہے۔ اور اس سب کی وجہ، اس تمام غیر قانونی اقدامات کی ایک بنیادی وجہ ایک شخص کو سپورٹ کرنا ہے، جو شخص بی آر ٹی جیسے اور دیگر کئی مقدمات میں حکومت کو مطلوب ہے، لیکن اس کے خلاف مقدمہ چلانے کی بجائے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو وحشت و بربریت کا نشانہ بنا کر مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کی یہ جو ایک جیلی قسم کی پارٹی، جس کا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے نام سے کچھ دن قبل لانچ کیا گیا، اس میں شمولیت اختیار کریں۔ یہ دنیا کے کسی مہذب ملک اور کسی جمہوری ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ اور اس پر سب سے زیادہ جس بات کا دکھ ہوتا ہے ہمیں، اور میں بطور ایک قانون کے طالب علم کے، قانون کے پیشے سے وابستہ ایک فرد کے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنا آج پاکستان کی عدالتوں سے اور عدالتی نظام سے لوگوں کو مایوسی ہو رہی ہے، شاید اتنی پہلے کبھی نہیں تھی۔ ججز کو صاف نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کو غیر قانونی طور پر بے بنیاد مقدمات میں گرفتار کیا گیا ہے، ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں، پولیس کوئی ریکارڈ نہیں دیتی، پولیس کوئی چالان نہیں پیش کرتی، اس کے باوجود ان لوگوں کو مسلسل ریمانڈ پر بھیج دیا جاتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے مقدمات کو فوری طور پر خارج کر دینا چاہیے، اور عدالتوں کے پاس یہ اختیارات موجود ہیں، لیکن ان اختیارات کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ جس طرح سے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جس طرح سے انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عنقریب پاکستان کو بین الاقوامی قوانین کی جو فہرست بنتی ہے، اس میں جو کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے، اس میں شاید پاکستان کو دنیا کے بدنام ترین ممالک میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہو سکے۔ ایک بات میں بالکل وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس قسم کے کسی ہتھ کنڈوں
اس قسم کے حربوں سے دبایا نہیں جا سکتا۔ ہم ڈٹے ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، جمہوریت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، اور ہم پاکستان میں مکمل قانون کی حکمرانی اور پاسداری کا جو مشن ہے اس کے لیے کھڑے ہیں، اس کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ گرفتاریاں، چھاپے، غیر قانونی ہتھ کنڈے، فسطائیت کے حربے، یہ سب ناکام ہوں گے، اور انشاءاللہ ان کا انجام ان لوگوں کے حق میں بہتر نہیں ہوگا جو آج وقتی فائدے کے لیے اور چند دنوں کی حکمرانی کی میعاد بڑھانے کے لیے یہ سب حربے استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں، ڈٹے رہو، انشاءاللہ ہماری فتح کا وقت قریب ہے۔ مشکلات آپ کے راستے میں رکاوٹیں تو ضرور کھڑی کرتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی منزل تک پہنچنے سے روک نہیں سکتے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔